अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलती राय और मैं हूं डॉक्टर सज्जाद बुखारी। 2 हफ्ता कबल कश्मीर की बेटी और हुर्रियत रहनुमा जद्दोजहद आज़ादी के लिए एक पॉजिटिव जो डेवलपमेंट हुई थी, एक खवातीन जो अपना किरदार अदा कर रही थी, उनको लीड करते हुए जिस तरह हमने देखा कि अंद्राबी साहिबा ने एक तगोदो की, एक कोशिश की, लेकिन 10 सालों से हम ये देख रहे हैं कि उनको बार बार कैद कर दिया जाता है। उनकी आवाज को दबाने के लिए तमाम मनफी हरबों का इस्तेमाल किया जाता है। अब तो 2 साल हो चुके हैं और उनको दिल्ली की तिहाड़ जेल में नजरबंद किया हुआ है। और आप ये भी देखें कि आसिया अंद्राबी का कसूर क्या है। वो तो एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। आज आपने देखा कि OIC का भी एक मुश्तरका एलामिया सामने आता है कि जिसमें उन्होंने कहा है, इस्लामी ताउन तंजीम के इंसानी हकूक कमीशन ने, कि आसिया अंद्राबी की फौरी तौर पर रिहाई को यकीनी बनाया जाए। ये मुतालबा किया गया है OIC की जानिब से। और दूसरी जानिब हम आपको ये भी बताते चलें, हुकूक और आज़ादियों के दिफा के बैनुल अक़वामी इत्तेहाद के एक रुकन एंडी वर्मेंट ने भी कश्मीरी रहनुमा आसिया अंद्राबी और उनके साथियों को उनकी रिहाई का न सिर्फ मुतालबा किया है बल्कि जेल में नजरबंदी को गैर कानूनी, गैर इंसानी अमल करार दिया है। फौरी रिहाई का मुतालबा भी किया गया है। बैनुल अक़वामी सतह पर भी आसिया अंद्राबी का जिस तरीके से UPPA दफात लगाकर जिस तरीके से उनको कैद किया हुआ है और उन पर दहशतगर्दी और गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने की बातें की जा रही हैं, ये इंसानी हकूक की बदतरीन पामाली है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल को भी इस पर आवाज बुलंद करनी चाहिए। बैनुल अक़वामी सतह पर आसिया अंद्राबी के लिए आवाज उठाने वाले कौन कौन हैं, इसकी तफसीलात भी हम आपके सामने रखेंगे। और आज के दिन की एक और इंपॉर्टेंस है, यानी 6 जनवरी 1993 1993, 28 साल कबल भारतीय फौजियों के हाथों कत्लेआम हुआ। और ये एक तारीख है। 60 बेगुनाह शहरी जो कश्मीरी थे, उनकी रिहायशी मकानात को, उनकी दुकानों को नजर आतिश किया गया। ये आज के दिन की एक ये स्याबाब है जो कि हुर्रियत रहनुमा हमेशा ऐसे याद करते हैं। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये बहुत सारे सवालात को जन्म देता है। ये वाकया क्या इसी तरीके से भारत मावराए अदालत कत्ल गारत के सिलसिले को जारी रखे हुए है? क्या इसकी कंटिन्यूटी इसी तरह रहेगी? इसी तरीके से जो आलमी बाज़मीर माशरा है, क्या वो एक मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए है? क्या इसके मुहर्रिकात हैं? इस पर हम बात करेंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम एक बात जरूर करेंगे, हम इंटरफेथ हार्मनी पे यकीन रखने वाले बैनुल मज़ाहिब हम आंगी, हमारी एक बाकायदा तौर पर वजारत मौजूद है। आप देखें कि हमने गुरुद्वारे के लिए कितना काम किया, हम टेम्पल्स के लिए काम कर रहे हैं, हम बुद्धा जी के मानने वालों के लिए यहां पर उनकी राहें हमवार करें। लेकिन दूसरी जानिब आप देखें कि किस तरह करक वाक़े को एक गलत शक्ल देकर भारत पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहा है। भारत ने क्या किया करक वाक़े पे, हमारा क्या रिस्पॉन्स था, वो भी आपको दिखाएंगे। और बाबरी मस्जिद से लेकर भारत के अंदर जितनी मसाजिद को नजर आतिश किया गया, उसको तकवीयत कैसे बख्शी उस स्टेट ने, वो तमाम मामलात भी आपके सामने रखेंगे। हमारे बहुत सारे ऐसे नाजरीन हैं जो आसिया अंद्राबी को जानते तो हैं कि जिद्दोजहद आज़ादी के लिए उनकी क्या ग्रां कदर खिदमात हैं, लेकिन उनका एक पैगाम जो आज पूरी दुनिया के लिए बहुत सारे सवालात को जन्म देता है। और पूरी दुनिया को उन्होंने कहा है हालात क्या है मकबूजा वादी के अंदर, ये आप सुनिए आसिया अंद्राबी की जुबानी। पूरा कश्मीर लहूलुहान है। इस वक्त भी उधर अभी लाशें गिन रहे हैं लोग, लेकिन पाकिस्तान के तराने बज रहे हैं मस्जिदों के मिंबरों, लाउड स्पीकर। कब तक मरेंगे लोग यहाँ? कब तक लौटेंगे इस नाम पर? इसलिए आप ये पैगाम पहुंचा दीजिए जहां जहां पहुंचा सकते हैं ये, और उन्हें कह दीजिए कि कश्मीर के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। जी नाजरीन, ये थी आसिया अंद्राबी और कश्मीर की ये बेटी क्या पैगाम दे रही थी पूरी दुनिया को। और उनके ज़मीर को झंझोड़ने के लिए अगर ये काफ़ी नहीं है तो शायद ये बाज़मीर माशरा कभी भी नहीं सुनेगा। और इस बेज़मीर जो माशरा है बैनुल अक़वामी सतह पर जो नहीं उठा रहा है इसके लिए आवाज़, उनको आवाज़ उठाने की जरूरत है। मेहमानों का तारुफ करवाते चलें जिनसे हम इसी हवाले से जिनसे हम बातचीत करेंगे और अंदरूनी हालात और बैनुल अक़वामी सतह पर किस तरह
ہم اس مقدمے کو لڑ سکتے ہیں. ان تمام تر امور پر بات کریں گے, سجیشنز ہوں گی, اوپینینز ہوں گے, اس پر تفصیلی بات ہوگی. سب سے پہلے ہم تعارف کرواتے چلیں ڈاکٹر اویس بن وسیع کا. آپ اینالسٹ ہیں, کشمیر امور کو بخوبی نہ صرف جانتے ہیں, بین الاقوامی سطح پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں اس سے ہمیشہ باخبر رہتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن کو وقت دیا. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, دفاعی امور کے ماہر ہیں, آپ کی بھی گراں قدر خدمات ہیں. بہت شکریہ جنرل صاحب, آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن کو وقت دیا. اور ان کے ساتھ اسلم رضوی صاحب موجود ہیں, فارمر ایمبیسڈر ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ اسلم رضوی صاحب. خواہش تو یہ تھی کہ آپ اسٹوڈیو تشریف لے کر آتے, لیکن آپ نے بھی اسکائپ پہ ہمیں جوائن کیا. بہرحال بہت شکریہ کہ آپ نے بھی ہمیں اپنے قیمتی وقت سے نوازا. اسی طرح ہم کوشش کریں گے کہ ماہرین کی رائے بھی اس حوالے سے جانیں گے. سب سے پہلے میں جنرل صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جنرل صاحب, ایک تسلسل دیکھنے میں آ رہا ہے, دو اور خواتین ہماری بہنیں بھی اس میں وہ بھی قید ہیں, شبیر شاہ قید ہیں, اور دیگر جو حریت رہنما ہیں, کشمیری رہنما ہیں, انہیں بھی جو ہے قید کیا گیا ہے. ماورائے عدالت قتل و غارت, لوگوں کو قید کرنا, کبھی پبلک سیفٹی ایکٹ کے نام پہ, کبھی کالے قوانین کے نام پہ, آرٹیکل 370 کے نام پہ, اور آتنکواد کا جھوٹا پروپیگنڈا کر کے ان لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. بین الاقوامی سطح پر ہمیں مشترکہ اعلامیے بھی نظر آتے ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو تشویش کا اظہار بھی ہوتا ہے. ہیومن رائٹس کونسل اپنے 2 اجلاس میں بھی اس چیز کا ذکر کرتی ہے. یورپی یونین کے وفود یہاں پہ آتے ہیں, ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں, لیکن برف پگھلتی نہیں ہے. حالات جوں کے توں ہیں, مظالم میں شدت آ رہی ہے. ہماری راہیں ہموار کرنے کے لیے کہاں پہ آپ کو گیپ نظر آتا ہے کہ ہم وہاں تک اس ٹارگٹ تک پہنچ نہیں سکے؟ جنرل صاحب. جی دیکھیے, بات یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی پرانی قراردادوں میں سے جو امپلیمنٹیشن جن کی نہ ہو سکی آج تک, اس میں سے کشمیر پہ قراردادیں ہیں. اس پہ دونوں ملکوں کے درمیان جنگیں بھی ہوئی ہیں. دنیا نے اس سلسلے میں اپنا رول بھی ادا کرنے کی کوشش کی ہے, اور وہ تو ثالثی کے لیے آفر بھی کیا ہے جس کو ہندوستان نہیں مانتا. اس پہ شملہ کانفرنس میں طے پایا تھا بائیلیٹرلی ہم اس کو حل کریں گے, نہیں کیا. 30 سال تک کوئی پیش رفت نہ ہو سکی, خالی پھلی ٹالنے والے مذاکرات چلتے رہے. اب سلسلہ زمینی حقائق یہ ہے کہ چپے چپے پہ ہندوستان کی فوج مظالم اٹھا رہی ہے. ٹاڈا اور عجیب عجیب قانون پاس کیے ہوئے کہ جس گھر سے فائر ہے اس گھر کو جلا دو, لوگوں کو بغیر کسی وجہ کے FIR سے پکڑ کے بند کر دو مہینوں. یہ سب کام ہو رہا ہے, دنیا دیکھ رہی ہے. یہ بات نہیں کہ دنیا کو معلوم نہیں ہے. تمام لوگوں کے امبیسڈر ملٹری اٹیچیز بیٹھے ہوئے, وہ رپورٹیں بھیجتے ہوئے دنیا دیکھ بھی رہی ہے. اور آہستہ آہستہ ہندوستان کے جو ہے کرتوت وہ لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں, اور اس پر آوازیں اٹھنے شروع ہوئی ہیں. یورپین یونین میں بھی آواز اٹھی ہے. برٹن کی پارلیمنٹ کے اندر بھی, UK کی پارلیمنٹ میں بہت مضبوط MP ممبر آف پارلیمنٹ نے بیان دیا, اور اس نے کہا یہ مسئلہ ہمارا کھڑا کیا ہوا ہے. جب پارٹیشن ہو رہا تھا تو اس وقت جو ہے مسلم میجورٹی اسٹیٹ کو پاکستان کے ساتھ جانا چاہیے تھا. ریڈ کلیف ایوارڈ کی وجہ سے اور لاؤڈ ماؤنٹین بیٹری کی وجہ سے نہ ہوا. یہ ہمارا کریٹ کیا مسئلہ ہے, ہم کو اس کو حل کرنے میں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے. اس نے پارلیمنٹ کے فلور پہ ریسنٹ کی اسپیچ کی ہے. تو یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں, دنیا دیکھ رہی ہے. بائیڈن صاحب کے بیان بھی اس سلسلے میں حوصلہ افزائی کشمیر کے معاملے میں. بات یہ کہ جہاں پر جبر ہو اور جہاں پر چپے چپے پہ فوج ہو, لوگوں کی جانیں لوگ سودا اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہوں, اور ان کے آدمیوں جیل میں بند ہو 10 سال 15 سال سے اتحاد جیل میں کہا, لیکن ان کا جذبہ حریت فرض نہیں پڑ رہا. یہ ایک معاملہ اس قسم کا ہے کہ یہاں پر ایک ایکٹیویٹی جاری ہے, اور دنیا کو آج نہیں تو کل اس کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا, اس کا حل نکالنا پڑے گا. ہم کو بھارت کی ساری جو اس کی جانانہ حکمت عملی ہے, کبھی اولوسی کو خیال کرنا, یہ ساری باتیں دنیا کے سامنے آتے رہنی چاہیے تاکہ دنیا کا پریشر بھارت کے بلڈ اپ ہو. اس سے میرے خیال میں آپ کشمیر کے حل کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا جنرل صاحب, میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. آپ بتائیے گا سر, کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اسلم رضوی صاحب کہ ہیومن رائٹس کی جو کونسل ہے اقوام متحدہ کی, جو 3 سال کے بعد ہی اقوام متحدہ کے قیام کے بعد عمل میں لائی گئی, اور اس کے لیے پوری دنیا اس وقت ان کی توجہ ڈیفینیٹلی جہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہے یا انسانی حقوق کی پامالیاں ہوتی ہیں, تو یہی ایک ادارہ ہے جس کو ایک مستند ادارہ کہا جاتا ہے. اس کے 30 آرٹیکلز ہیں جو کہ اس وقت گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ ہیں. اتنی بڑی دستاویزات
ہیں کہ گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس طرح کا کوئی بھی جو کونسل ہے وہ اس طرح رجسٹرڈ نہیں ہے، گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نہیں ہے. اس کے 30 جو آرٹیکلز ہیں ان میں سے کوئی ایک ایسا آرٹیکل نہیں ہے جس میں کوئی کسر چھوڑی ہو بھارت نے، اور جس طریقے سے مقبوضہ وادی میں وہ مظالم ڈال رہا ہے وہ 30 کے 30 آرٹیکل کی وائلیشن ہو رہی ہے. بالخصوص اگر ہم 16, 17 اور 18 کو دیکھیں جہاں پر مذہبی آزادی کی بات کی جاتی ہے، آزادی کی بات، آزادی اظہار رائے کی بات کی جاتی ہے، یہ تو سب کے سب اس کی وائلیشن کر رہا ہے. اس کے باوجود بھی بین الاقوامی سطح پر یہ ادارے صرف اور صرف محض بیان تک محدود ہیں، عملی اقدامات نظر نہیں آتے. محرکات کیا ہیں سر؟ دیکھیے حکومت کو یہ پہلی بات یہ ہے کہ حرکتیں کر رہے ہیں، لوگ ثابت کر رہے ہیں، رائٹ کر رہے ہیں، اور جو کشمیر کے اندر جو ہو رہی ہیں وہ پاکستان سب اداروں کو بتا رہا ہے، خاص طور پہ یونائیٹڈ نیشنز، ہیومن رائٹس کمیشن، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس واچ اور جو بھی ادارے ہیں وہ سب کو ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ کیا حالات کرتے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی جو ہے پاکستان نے کہا تھا کہ جی 5 جنوری کو جو نے ایک وعدہ کیا تھا، ریزولوشن پاس کیا تھا کہ جو کشمیری ہیں ان کی حدود جو ہیں ان کو ہم دیں گے، جو یونائٹڈ نیشن چارٹر کے اندر جو ہیں، سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن کے اندر ہے کہ ان کو خود مختاری کے حقوق دیں گے. دیکھنے میں یہ آیا کہ سالوں سال سے وہاں پہ یہ جو ہے اسٹیٹ ٹیررزم کر رہا ہے. وہاں پہ انہوں نے خاص کیا نام ان کو اختیار دیے ہوئے ہیں، کیا نام آرم فورسز کو وہاں پہ، پولیس کو وہاں پہ، اور جس کے تحت جو چاہتے ہیں کر دیتے ہیں وہاں پہ. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا نام انہوں نے 3 لوگوں کو قتل کیا تھا اور ہوا کہ انہوں نے وہ کے پاس رکھ دیے تھے. ابھی 3 اسٹوڈنٹس کی کیس چل رہا ہے یہاں پہ. تو اس قسم کے حالات وہاں پہ ہوتے آئے ہیں. اب جو ابھی یہاں پہ عائشہ ازواجی کے لیے ازواجی کے لیے جو کیس آیا ہے اور ان کے ساتھ جو باقی جو پولیٹیشین جو ہیں انہوں نے کیا نام جیل میں رکھ رکھے تھے سالوں سے، یہ ہیومن رائٹس کے نہ صرف ہیومن رائٹس کے بھی ہیں، یہ جنیوا کنونشن کے تحت یہ ایک کیا نام وار کرائم کے تحت بھی آتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہمارے فورن ہمارے جو ہیومن رائٹس منسٹر ہیں انہوں نے وہ کوٹ بھی کیے ہیں اس کے آرٹیکل جو ہے وہاں پہ. تو مطلب یہ ہے کہنے کا کہ انڈیا جو ہے سالوں سال سے اس طرح کی حرکتیں کرتے جا رہا ہے، کیونکہ نہ صرف یہ ایک آئسولیٹڈ ہے، اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے جس طرح دہشت گردی پاکستان میں کر رہے ہیں، افغانستان میں کر رہے ہیں، اور جس طرح کے یہاں کے لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں. تو یہ اور جو ہم نے ان کو پروف دیے ہیں، نہ صرف جو ہم نے ان کے جاسوس کو پکڑا ہے یہاں پہ، اس کے علاوہ جو ہم نے ان کو ڈاکومنٹیشن وغیرہ دیا ہے. اب دنیا میں ایک نئی کیا نام اویئرنیس آ رہی ہے. آپ کو جس طرح پتا ہے کہ ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے ان کی رپورٹ آ چکی ہے، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کوشش کر رہے ہیں کہ ایک انکوائری کمیشن جانی چاہیے یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل کی طرف سے، اور وہاں پہ تو اویئرنیس آپ ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے وہاں پہ. اور مگر اس وقت سب سے زیادہ اور ضروری کام وہ یہ ہے کہ جو یہ ایک کیا نام فیک ٹرائل اور سمجھیے کہ فروٹ لیس نام ٹرائل کرنے جا رہے ہیں آسیہ کی 18 جنوری کو، اس پہ توجہ ہونی چاہیے. کیونکہ اس طرح کہا گیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک خاتون جو ہے وہ ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ ان کے خاص طور پہ عورتوں کے لیے کرتے آئی ہیں سالوں سال سے. تو ان کو ٹیررسٹ بنانے کی کوشش کرنا اور ان کے خلاف اس طرح کے الزام لگانا، پلان کرنا کہ اور ایکسیلیٹ کر کے ایک کی ٹرائل کرنے کے لیے، اور اس میں شاید ان کو کوئی سیریس سینٹینس نہ کر دیں. تو ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ جتنے بھی ادارے ہیں اور ان کو کوشش کریں
کہ یہ ان کو فری اور فیئر ٹرائل ہونی چاہیے. بالکل اسلم رضوی صاحب، بلکہ ہمارے فارن آفس کا بھی یہی کنسرن ہے کہ ان کی جان کو خطرات لاحق ہیں، جس کی بنیاد پر ہم بین الاقوامی دنیا کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آسیہ اندرابی کا جو معاملہ ہے اس میں فوری طور پر مداخلت کی جائے، فوری طور پر جو ہے اس پہ انفلوئنس ہونا چاہیے اور اس کے تدارک کے لیے اقدامات کرنے ہیں اور کوئی غیر معمولی فیصلے کرنے کی اس وقت ضرورت ہے بین الاقوامی سطح پر. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح اسلم رضوی صاحب نے بھی کہا، ویانا کنونشن، جنیوا کنونشن، ہیومن رائٹس کونسل، اقوام متحدہ، پھر اس کے سیکیورٹی کونسل اور دیگر جو اس کے ذیلی ادارے ہیں جو اس وقت جو انسانی حقوق کی پامالیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں، کیا ان کو دکھائی نہیں دیتا؟ اسلم رضوی صاحب کی ایک بات تو ٹھیک ہے کہ کافی حد تک اب سنوائی ہوئی ہے، ہمیں اسپیس ملی ہے، ہماری بات سنی جاتی ہے، اجلاس ہم نے بلایا 50 سال کے بعد سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈے پر مقبوضہ کشمیر کے معاملات سامنے آئے. ہم یوگی آدتیہ ناتھ کی بات کریں، ہم میجر گورو کی بات کریں، ہم اس کے ساتھ ساتھ اجیت ڈووال کی بات کریں، گوسوامی کی بات کریں، راجناتھ سنگھ کی بات کریں یا ان کے امت شاہ کی بات کریں، جس طریقے سے وہ دندناتے پھرتے ہیں، مار دو، جلا دو، انہیں چھوڑنا نہیں ہے، ان کے مارنے کا یہ طریقہ ہے، ان کے فارمولہ یہ ہے، ایک مسلمان کے بدلے جو ہے نا، ایک ہندو کے بدلے 10 مسلمانوں کو قتل کرواؤ، یہ ایک چیف منسٹر کہہ رہا ہے. مطلب یہ پوری دنیا اس چیز سے بے خبر ہے. یہ تو جتنے ان کے بیانات ہیں یہ اسی کا شخصانہ لگتا ہے. جو آسیہ اندرابی کو قید کیا گیا ہے ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا مظالم ڈھائے جائیں گے. ہمارے کنسرنز جو ہیں کیا اس کو ایڈریس کیا جائے گا؟ جی جیسے رضوی صاحب نے بات کی کہ اس میں پارشلی یونائٹڈ نیشنز نے اس کنسرن کو جو ہے وہ فیل کیا ہے اور جس کی ریفلیکشن 2018 اور 2019 میں جو یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کونسل کی جو رپورٹس دونوں آئی ہیں بڑی کمپریہنسولی انہوں نے انڈیا کے اندر انڈیا میں جو مقبوضہ کشمیر میں جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں اس کو ڈاکیومنٹ کیا ہے اور اس کو ایکسپوز کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سلولی اینڈ سلولی اگر ہم اپنا کیس بلڈ کریں تو دنیا کے ایوانوں میں ہم ایک پینیٹریشن، ہم اپنی ایک وائس جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں اور اس وائس کی جو ہے وہ ریفلیکشن ان رپورٹس کے اندر نظر بھی آتی ہے. لیکن لارجر لیول کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی جو ڈیموکریسی ہے یا جو اس کے کلیمز ہیں، جیسے اروندھتی رائے نے کہا ہے کہ یہ ڈیموکریسی نہیں ہے بلکہ یہ ڈیمن کریزی ہے. اور انڈیا کے اپنے کانسٹیٹیوشنز کے اندر جو آئیڈیلز ہیں، جو کلیمز ہیں، یہ اس کی ریفلیکشن اس سے بھی کانٹرڈکشن ہے. جو پریکٹسز اس میں نہ صرف انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر بلکہ تمام مائنورٹیز کے اندر آپ نے سٹیزن شپ ایکٹ کا دیکھا اور مسلمانوں کے ساتھ، کرسچن کے ساتھ، سکھس کے ساتھ، جو ادر مائنورٹیز کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے کیا. کشمیر کی صورتحال تو ایک ورسٹ ہے جس کو آپ یونائٹڈ نیشنز نے لارجسٹ ملٹرائزڈ زون بھی کہا ہے. دنیا کے اندر سب سے زیادہ یہ خطہ ہے جس کے اندر اسلحہ ہے، جنگ زدہ خطہ ہے. تو اس لحاظ سے انڈیا کا یہ جو ایک گناؤنا چہرہ ہے اس کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے. لیکن لارجر جو کوشچن ہے، جو پولیٹیکل کوشچن ہے، دی کوشچن آف رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو مختلف فورمز پر ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جو ہے وہ مقدمہ دنیا کے سامنے منوا سکیں، دنیا کو اس پہ پرسویڈ کر سکیں تاکہ ایک ریپل ایفیکٹ کریٹ وہ ہو. اچھا، ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ڈاکٹر صاحب تمام تر کوششیں کی گئی، اقوام متحدہ میں ڈوزیر پیش کیے گئے، شواہد پیش کیے گئے، سفرا کی کانفرنس یہاں پر بلائی گئی. اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے جو ممبر ممالک ہیں اور P5 کے خاص طور پر جو 2 رکن ممالک ہیں جو کہ ہمارے ایک نیچرل الائے بھی ہم کہہ سکتے ہیں، جو کہ ہمارے ایک فطری اتحادی بھی ہیں، جس میں بیجنگ اور ماسکو کی ہم بات کرتے ہیں، روس اور چائنا کی بات کرتے ہیں، انہوں نے بھی اس کو ٹیک اپ کیا ہے. لیکن آڑے آ رہے ہیں مفادات، اکنامک انٹرسٹ آڑے آ رہے ہیں. اس کے لیے مؤثر حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں، اس میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، کل ایک پروگرام تھا 5 جنوری کے حوالے سے، اس میں بھی میں نے بات کی کہ اس حوالے سے مزید بھی بات کرتے ہیں. میں یہاں آپ کو روکوں گا. منیر اکرم صاحب نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے. آپ پاکستان کے مستقل مندوب ہیں اقوام متحدہ میں. منیر اکرم صاحب، بہت شکریہ آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن کو وقت دیا. جی شکریہ آپ کا. جی منیر اکرم صاحب فرمائیے گا، ہم اپنا کیس بلڈ کر رہے ہیں، ہم اقوام متحدہ کے پاس گئے ہیں، سیکیورٹی کونسل کا ہم نے اجلاس بلایا ہے، آسیہ اندرابی کے حوالے سے OIC کا مشترکہ اعلامیہ بھی سامنے آ گیا ہے، دیگر بین الاقوامی تنظیمیں بھی اس پر آواز اٹھا رہی ہیں. بدترین انسانی حقوق کی پامالی ہے کہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو جو ہے وہ اٹھا کر جیل میں بند کر دینا، ان کی نظر بندی. اس کا توڑ کیا ہے؟ آخر کس طریقے سے جو ہے ہم دنیا کو باور کروا پائیں گے کہ یہ جس کو اپنا اٹوٹ انگ کہہ رہا ہے اس نے اپنا انگ توڑ دیا ہے؟ جی دیکھیں، دنیا کو تو ہم کنونس کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں.
سوال یہ ہے کہ اس پہ ایکشن کیسے کون لے گا اور کس طرح سے لے گا. تو یہ اس میں ہیومن رائٹس کی جو مشینری ہے اس کو ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے. ہمارے سفیر جنیوا نے ہیومن رائٹس ہائی کمشنر سے بھی بات کی ہے اور یہ اسپیشل راپورٹرز ہیں ان سے بھی ان کو بھی اپروچ کیا ہے. تو وہ اپنی طرف سے یونائٹڈ نیشنز بھی ہے, سیکرٹری جنرل کو بھی میں نے اپروچ کیا ہے. تو ہمارے خیال میں کہ وہ ضرور ہندوستان سے وہ بات چیت جو بھی کر رہے ہیں ان کو ان سے میرے خیال میں وہ پتہ کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس کو ہینڈل کریں گے. اب دیکھیں اس پہ فیصلہ کی جو کورٹ ہے اس کا کیا آتا ہے. اس کے بعد میں اس کو ہم نے پرسو کرنا ہوگا پوری دنیا میں اور پریشر ڈلوانا پڑے گا ہندوستان کے اوپر اگر یہ بے انصافی اس طرح کی وہ کرتے ہیں. اچھا منیر اکرم صاحب, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑی دیر پہلے یہ سوال میں نے اپنے دیگر پارٹیسپینٹ سے بھی کیا ہے, کیونکہ آپ کی پریزنس ہے وہاں پہ, آپ خود موجود ہیں, آپ وہاں پہ ہمارا نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں, دنیا کے سامنے جو ہے بھارت کا جو ہے وہ بے نقاب کر رہے ہیں اس کا چہرہ, اور جس طریقے سے وہ بربریت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. میں نے اقوام متحدہ کی جو سیکیورٹی کونسل کے 30 جو اس کے آرٹیکلز ہیں جس کی وہ وائلیشن کر رہا ہے 17, 16 اور 18 کا بھی میں نے, اور 18 کی خاص طور پہ جہاں مذہبی آزادی رواداری کی بات بھی کی گئی ہے, اقوام متحدہ کی کیا کریڈیبلٹی پر سوالات نہیں کھڑے ہوتے, اور اس کی جو کونسل ہے ہیومن رائٹس کونسل, کیا وہ اپنے ان آرٹیکلز کا دفاع نہیں کر پا رہی, آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں وہ اقوام متحدہ اپنی طور پہ تو کوشش کر رہی ہے. جیسے آپ کو علم ہوگا کہ کوئی 18 اسپیشل راپورٹرز اور ادارے ہیں ہیومن رائٹس کاؤنسل کی جنہوں نے جوائنٹ اسٹیٹمنٹس کی ہیں 2 مرتبہ کی ہیں ہندوستان کے بارے میں, اور ہندوستان سے سوالات کی ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کی یہ انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کے بارے میں ان سے سوال پوچھے ہیں. ہندوستان نے کچھ جواب دیے, کچھ نہیں دیتا. ان اداروں نے ہندوستان کی حکومت سے کہا کہ ہم آنا چاہتے ہیں, ہم انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا ہے. تو یہ پریشر اقوام متحدہ تو پریشر رکھ سکتا, پریشر ڈال رہا ہے. اس کے ادارے جتنے ادارے ہیں جن کو ہم نے اپروچ کیا ہے یہ سب رابطے میں ہیں ہندوستان سے, اس سے سوال جواب ہو رہے ہیں, اس کے اوپر پریشر پڑ رہا ہے. پر ہندوستان اگر وہ اقوام متحدہ کے پاس کوئی ایک فوج تو نہیں ہے کہ جا کے وہ ہندوستان کو منوا سکے اور انفورس کر سکے. یہ انفورسمنٹ میکنزم جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی تحت نہیں ہوتا. وہ بڑی طاقتیں جو ہیں جب وہ میجرز لیتی ہیں انفورسمنٹ میجرز اس کے بعد میں ہوتی ہے. ابھی مشکل یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ میں کچھ بڑی طاقتیں اس کی حمایت کرتے ہیں, تو اس وجہ سے وہ بچا ہوا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا منیر اکرم صاحب. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے طاقتور ممالک کا ذکر بھی کیا. ڈاکٹر صاحب میں نے پھر جنرل صاحب کی طرف بھی جانا ہے. یہ بتائیے گا کہ جہاں ہمارے مشترکہ مفادات ہیں اس پورے ریجن میں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماسکو جو ہے اس کی بھی خواہش ہے کہ وہ بین الاقوامی منڈیوں تک اپنی رسائی چاہتا ہے. سینٹرل ایشین ریپبلکس جو ہے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے, ایک ریجنل کنیکٹیویٹی ہے, ٹاپی ہے, کاسا ہے اور دیگر بین الاقوامی منصوبے ہیں, کیونکہ اکنامک انٹرسٹ کی تو بار بار بات کی جاتی ہے. پھر چائنا کے ساتھ ہماری دوستی ہے, ہمارے لیے بے شک انہوں نے آواز بھی اٹھائی ہے, سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بھی طلب کیا ہے, بہت زیادہ انہوں نے ہمارے لیے میز لیے. جو ایگریسو اپروچ کی ضرورت ہے یہاں پہ, جس کی طرف ہماری توجہ مبذول کروائی منیر اکرم صاحب نے بھی, اس ایگریسو اپروچ کے ساتھ اس P5 کے 2 ممالک کا سامنے آنے کے کوئی امکانات نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں یہ جو خاص طور پر 5 اگست کے بعد یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل نے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا ہے, اور اس کو انڈیا کی جو ایفرٹ تھی اس کو ایک آؤٹ ڈیٹڈ یا یہ انڈیا پاکستان جو کوشچن جو ایجنڈے میں تھا اس کو وہاں سے اومٹ کروا دیا جائے, اس کو وہاں سے ریموو کروا دیا جائے, تو وہ کامیاب نہیں ہو سکا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے پاکستان کی ایک ڈپلومیٹک وکٹری تو ضرور ہے کہ پاکستان نے جو ہے وہ اس
ایک لیگل پوزیشن کو، سیکورٹی کونسل پوزیشن کو دوبارہ جو ہے وہ ریوائیو کیا ہے، تو اس لحاظ سے یہ ایک پرومزنگ ضرور ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی لابی کو زیادہ روبسٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ریجنل الائنسز ہیں، جو کنٹریز ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ جو آپ کہیں کہ جو ریلیشن شپ ہے وہ زیادہ سیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور کشمیر فرنٹ کے اوپر ان کی جو حمایت ہے وہ لینے کی ضرورت ہے. ابھی بہت سارا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہم پوری کوشش کرنے کے باوجود جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو ملائیشیا، ٹرکی اور چائنا کے 3 ممالک جو ہے وہ ہم اپنے ساتھ ملا سکے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ تو ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بات کی، جب اقوام متحدہ کے اندر آپ دیکھیں ڈسانفو لیب اور دیگر کی رپورٹ سامنے آئی، پھر برٹش ریگولیٹرز نے دیکھیں آپ کو کہ کس طرح ان کو پنش کیا، اوور آل ہم دیکھیں تو 2 ہیومن رائٹس کونسل کی جو ہے نا وہ رپورٹ سامنے آئی جس کا آپ نے بھی حوالہ دیا. بیجنگ اور ماسکو کے ساتھ ہماری ایک فطری اتحاد بھی ہے، ہم ریجن میں پارٹنر بھی ہیں، ہم ایک دوسرے کے جو ہے وہ تصویراتی شراکت دار بھی ہیں، یہ بھی ہم نے سارا کچھ کر لیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لابنگ کی مزید بھی ضرورت ہے. کس کو ہم اب انگیج کریں؟ آپ کہتے ہیں کون ہمارے ساتھ اس پہ مطلب اب نیپال، بھوٹان، سری لنکا اور جو بھارت کے ارد گرد، ہندوستان کے ارد گرد جو سرحدیں جو وہاں پہ وہ کھیل رہا چاہ رہا ہے، ان ممالک کی اوور آل دیکھیں تو اکانومی نہ ہی اتنی اسٹرانگ ہے، نہ ہی ان کی لابنگ اتنی اسٹرانگ ہے. آخر پھر کون کہاں رہ گیا؟ گیپ کہیں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ ایک بات تو بالکل ایک انڈرسٹوڈ ہے کہ جیسے منیر اکرم صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ خود کوئی میرے خیال میں یہ چیز نہیں بات ہے، مشال بلکہ ملک صاحبہ سے ہم پوچھ لیتے ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں. مشال بہت شکریہ، آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن کو وقت دیا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آج ہم آسیہ اندرابی کی بات، فہمیدہ اور ناہیدہ نسرین کی بات کرتے ہیں، اور دیگر جو قیدی ہیں جن کو نظر بند کیا گیا ہے، جن پر UPPA دفعات لگانے کی بات کی جا رہی ہے، غداری اور دہشت گردی کے مقدمات کی بات کی جا رہی ہے. OIC کا مشترکہ اعلامیہ بھی سامنے آ گیا ہے. اس کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر اس کے لیے آوازیں اٹھ رہی ہیں. بدترین انسانی حقوق کی پامالی ہے، بدترین وحشیانہ اقدامات ہندوستان کر رہا ہے. کیا طریقہ کار ہمارا ہونا چاہیے کہ پوری دنیا اس پر کوئی سنجیدہ ایکشن لے، کوئی ایگریسو اپروچ کے ساتھ آگے آئے؟ دیکھیں یہ میٹر جو ہے یہ ایک لیگل میٹر بھی بن گیا ہے جب سے 5 اگست کا جو اقدام کیا ہے، جو کشمیریوں کے خلاف 2019 میں انہوں نے نسل کشی کا جو اعلان کر دیا باقاعدہ آفٹر ایبروگیشن آرٹیکل 370(35)A، اور اس کے تحت بہت سے کلازز ہیں جس کے تھرو انہوں نے سارا مقبوضہ جموں کشمیر کا جو کنٹرول ہے اس کا لیگل فریم ورک بھی سارا دلی سرکار کو ڈائریکٹلی پہلے بھی تھا مگر اب بہت زیادہ اور بھی ٹرانسفر کر دیا ہے. مطلب کہ جو ہمارے پرزنرز ہیں، جو کشمیری ہیں، ان کو کسی بھی ہندوستان کی عدالت میں لے کے جایا جا سکتا ہے، ان کو سزا دی جا سکتی ہے اور اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اور جتنے کالے قوانین جو پہلے بھی تھے، ٹاڈا، پوٹا، آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ، اور بھی بہت سے تھے، مگر آپ کو اس وقت یاد ہے وہ آرمی کی امیونٹی دی ہوئی تھی. مگر جو ہمارے پولیٹیکل پرزنرز ہوتے تھے تو ان کو بہت دفعہ شفٹ واپس کرا دیا جاتا تھا ویلی کے اندر یا جموں کشمیر کے اندر. مگر اس وقت اگر جو حالات ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آسیہ اندرابی صاحبہ، محمودہ صوفی اور جتنے اور بھی مزید، اور یاسین صاحب جو ہیں اور شبیر شاہ صاحب، ان سب کو تہاڑ میں کوئی آگرہ جیل کے اندر ہے، کوئی جودھ پور جیل میں شفٹ کیا ہوا ہے، جموں کشمیر سے ان کو نکال دیا. ان کی کاروائیاں ساری باہر ہو رہی ہیں اور اس کے خلاف جو کیسز بن رہے ہیں، جو چارجز ہو رہے ہیں، پچھلے سال کا جو اینڈ ہوا ہے اس میں سیڈیشن چارجز یاسین صاحب پہ لگائے گئے ہیں. سری نگر میں وہ بھی کوئی 10 سال پرانی ایک پروٹیسٹ کی کہ آپ نے اینٹی انڈیا سلوگن لگائے. اسی طرح آسیہ صاحبہ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور صوفی صاحبہ کو اور بھی مزید جو ہیں. تو اس وقت اس لیگل جو کچھ لا فیئر کیا ہے انڈیا نے، اس کے اوپر باقاعدہ پاکستان کی جو حکومت ہے، فارن آفس کا، جو میں ہمیشہ سے کہہ رہی ہوں کہ ان کے پاس ایک لیگل سیل بنائیں گے اپنے فارن آفس کے اندر، کیونکہ یہ لا فیئر کیا، ایک لیگل طریقے میں جنگ لڑی ہے ہندوستان نے. تو اس کے تحت یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ہماری لیڈرشپ کے ساتھ. اور ابھی کمنگ ویک کے اندر جو بھی انہوں نے اپنی انڈین سپریم کورٹ کے تھرو جو پیشی ہے، جو ان سب کو سامنے لا کے ان کے خلاف چارجز جو ہیں جو انہوں نے سارے اناؤنس کرتے ہیں، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لائف امپریزنمنٹ بھی ہو سکتی ہے، خدا نخواستہ ہینگ ٹو ڈیتھ ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے انٹرنیشنل کورٹ میں جانا پڑے گا، ہمیں سیکورٹی کاؤنسل کے دروازے کھٹکھٹانے پڑیں گے. اور ہماری جو فیملیز ہیں، جس طرح آسیہ صاحبہ کا بیٹا یہاں پڑھائی کر رہا ہے،
मेरे हस्बैंड जो है, मैं और मेरी बेटी यहाँ पर है, डिवाइडेड फैमिली में, तो हमारा केस भी इंटरनेशनली लेके जाया जा सकता है कि हमारी उनकी वालदा को, मेरे शौहर को रिलीफ दी जाए, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर जो किया, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल जो लीडरशिप है हमारी, जो हुर्रियत की आदत है, जो लीड करी है, अगर खुदा न खास्ता उनको ही एलिमिनेट कर दिया जाता है मुकम्मल तौर पर, अल्लाह ना करे, तो ये लीडरलेस करना चाहते हैं मूवमेंट को, और सदियों में ऐसे लीडर्स पैदा होते हैं जिन्होंने अपना तन मन धन दे दिया और सारी कौम उनकी तरफ देख रही है। तो बहुत खतरनाक है जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स के साथ ये कर रहे हैं, और कोई उनको लीगल एक्सेस नहीं है। अच्छा मिसाल मलिक, नहीं है जी मिसाल मलिक, आप ये बताइए, आपने कहा कि एक लीगल सेल के थ्रू एक मामला जो है, अब वो लिटिगेशन कह दें या एक लीगल मैटर है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाया जाए, वार क्राइम की तरफ जाया जाए, उसका मुकदमा बनाया जाए, जंगी जराइम का मुर्तकिब भी हो रहा है, कुछ उसूल होते हैं, कुछ ज़ाब्ते कवानीन होते हैं। यहाँ पर तो उन्होंने इब्राहिम लिंकन वाला, यानी अब तो कोई सिविल वार वगैरह भी नहीं है कि फौरी तौर पर आइन मुअत्तल कर दें, 370, 35A रिवोक कर दें, तो सुनवाई हमारी होगी, आप समझती हैं, अगर हम इसका एक लीगल सेल बनाकर जो है ये मुकदमा लड़े जाकर बैनुल अक़वामी सतह पर और कोर्ट्स में? जी जी बिल्कुल, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और ये जेनोसाइड के अंदर भी जो हाईएस्ट क्राइम इन द वर्ल्ड है, जेनोसाइड जो अनफॉरगिवेबल क्राइम है, उसके तहत भी कर सकते हैं हम सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, हम ICJ में भी लेके जा सकते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भी, और उसके साथ साथ एथनिक क्लेंजिंग के ऊपर भी मामला बहुत स्ट्रांग है। और जिनीवा कन्वेंशन 4 की जो सख्त वायलेशन की है हिंदुस्तान ने, उसके तहत भी हम इसको उठा सकते हैं यूनाइटेड नेशंस में, और हिंदुस्तान के ऊपर इसके ऊपर डिफेंस, इकोनॉमिक और लीगल सैंक्शंस लगाने के लिए मूव कर सकते हैं। और देखें जितनी हम इंटरनेशनल मूव करेंगे उससे इंटरनेशनल प्रेशर गेन होगा। और देखें 15 साल से जो हिंदुस्तान की जो डिस इंफॉर्मेशन लैब के थ्रू जो सब कुछ पता चला है, जो पूरी दुनिया में वो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कश्मीर के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, और ये एक्सपोज हो गया। तो हिंदुस्तान की जो रिपोर्टिंग रही है वो सारी एक एजेंडा के तहत रही है, इंडियन सेंट्रिक रही है, और अपनी उन्होंने जो जो ऑपरेशन किया, एग्रेशन किया, उसको छुपाने के लिए उन्होंने झूठे प्रोपेगेंडा दुनिया में किए हैं, तो वो एक्सपोज हो रहे हैं। तो दिस इज एन आइडियल टाइम कि इस रिपोर्ट को भी लेके जाया जाए दुनिया की अदालतों में कि इंडिया कर रहा है, इट्स द मोस्ट पनिशेबल क्राइम जो वो कर रहे हैं। और जब जहां तक कुलभूषण यादव की बात है, क्योंकि वो एक टेररिस्ट था और इन्वॉल्व था, उसके सारे प्रूफ थे, उसका मामला भी हिंदुस्तान की हुकूमत ICJ में लेके गई है उनकी वालदा के साथ। तो हम तो माशाल्लाह से हुर्रियत रहनुमाओं की फैमिलीज हैं, कोई हम लोगों तो पुरअमन एक रिकग्नाइज स्ट्रगल चला रहे, दुनिया मानती है। तो जब इतने बड़े लीडरशिप के साथ उनको इस तरह डेथ सेल्स में रखा हुआ है, यासीन साहब को, उनकी कोई एक्सेस नहीं है, ओपन टॉयलेट के ऊपर सुलाया जाता है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। फहमीदा सूफी को देख लें और आसिया अंद्राबी साहिबा को देख लें, वो एस्थमेटिक हैं और आजकल कोविड है और उनको कहीं हॉस्पिटलाइज नहीं किया जा रहा। तो ये टाइम है कि जितने ज्यादा हम इंटरनेशनल एवेन्यूज एक्सप्लोर करें उतना, और क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है, जिस तेजी से इन्होंने अब ये हेयरिंग शुरू कर दी है। बहुत शुक्रिया आपका मिसाल मलिक, और आपने हमारी तवज्जो मबजूल करवाई। एक तो प्रिजनर्स के राइट्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं, फिर उसके साथ साथ खवातीन के राइट्स होते हैं, खवातीन के अपने हकूक होते हैं। ये तमाम के तमाम जो हुकूक हैं या उनके राइट्स हैं, उनको सलब किया जा रहा है हिंदुस्तान की जानिब से। और बड़ा अच्छी आपने बात की कि हमारे पास बहुत से ऐसे फोरम्स हैं जिस पर हम ये मुकदमा लड़ सकते हैं। और अब हम नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, और जो हमें भाषण दिया जाता है और हमें कहा जाता है कि अक़लियतों के साथ हमारा क्या रवैया है, तो पूरी दुनिया जानती है अक़लियतों के लिए हमने क्या किस तरह के इक़दामात किए हैं। आज तक यहाँ पर इस मुल्क यानी पाकिस्तान की सरजमीन पर कभी भी, हाँ कोई छोटे मोटे एलिमेंट होते हैं जरूर जिनको आप भी इस्तेमाल कर लेते हैं, वो अलाकार हमारी बदकिस्मती से होते हैं, जो कुछ एक आध वाक़या रूनुमा हो जाता है। जब बाबरी मस्जिद का वाक़या होता है, राम मंदिर की बातें होती हैं, छुपा छुपा कर अपनी मूर्तियां जो हैं वो आप छुपा छुपा के लाकर रख देते हैं, और उसके बाद बाबरी मस्जिद को आप शहीद करते हैं। फिर जो सुप्रीम कोर्ट है उसका एक इन्फ्लुएंशियल डिसीजन जो पूरी दुनिया कह रही है, हम नहीं कहते, हमें छोड़ दें, हम बाद में बात करेंगे, हम तो पूरी दुनिया को बता रहे हैं खुद भारत क्या कह रहा है, और आप हम पे करक वाकया जो एक रूनुमा हुआ उस पर आप हमारे पे क्या इल्जामात लगा रहे हैं। आपने क्या किया नाज़रीन, आइए जरा आपको दिखाते हैं।
dispute being resolved by the Supreme Court to say that mandir wahi banega. जी ये था, आपने देखा कि किस तरीके से मसाजिद के ऊपर हमला किया जा रहा है और रियासत के साथ मिल के किया जा रहा है। ये स्टेट टेररिज्म है, यानी रियासत जो है उसका एक पॉलिसी है कि मसाजिद को तबाह करो, उसके साथ साथ तमाम जो मज़ाहिब हैं उनकी जो आज़ादी है उसको सलब करो, उनके बोलने की आज़ादी को सलब करो। शेव की धरती में सब पलीत हैं, सिर्फ ब्राह्मण हैं, नॉट हिंदू, सिर्फ ब्राह्मण है। ये तो था एक चेहरा जो हमने आपको दिखाया। वहां के लोगों ने क्या कुछ कहा ये आपके सामने है कि वहां के लोगों ने बाकायदा ये चीज एडमिट की कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो था ये सरासर इन्फ्लुएंशियल था, आरएसएस का खौफ मौजूद था, आरएसएस को से डर कर ये सब कुछ किया गया। अब करक वाकये पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हम आपको ये बताते हैं कि जब करक का वाकया रूनुमा हुआ, खैबर पख्तूनख्वा ने तो जो फौरी तौर पर एक्शन लिया, हुकूमत पाकिस्तान ने जो एक्शन लिया वो तो लिया। अपनी सुप्रीम कोर्ट को भी देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुओ मुओ नोटिस लिया, अज खुद नोटिस लिया। क्या आपको जरा वो न्यूज दिखाते हैं और जरा आप खुद कंपैरिजन कर लें कि भारत में क्या हुआ और करक वाकये के बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने करक में जलाई गई हिंदू समाधि की फौरी बहाली का हुक्म देते हुए चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड से तमाम मंदिरों और गुरुद्वारों की तफसील तलब कर ली है। सुप्रीम जी आपकी तरफ आऊंगा जनरल साहब, ये सूरत हाल देख लें। करक वाकये पे सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले रही है और एक वो सुप्रीम कोर्ट है जो राम मंदिर बना रही है बाबरी मस्जिद की जगह पे, जबकि खुद ये चीज एडमिट कर चुके हैं। 49 में भी मूर्तियां ला लाकर छुपाई गई वहां पर और कहा जी यहां तो राम मंदिर बनेगा, दीगर मसाजिद को तोड़कर जो है वहां पर मंदिर बनाए जाएंगे। और हमारे यहाँ एक वाकया होता है, हम फौरी तौर पर किस तरह उस पर एक्शन लेते हैं, आर्मी चीफ लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट लेती है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत लेती है। जनरल साहब देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ अक्सर सुलूक होता है और उनकी इबादत गाहों की हम जो है इज्जत करते हैं। तो हमारा मजहब हमें यही सिखाता है और मुसलमानों ने जब भी कोई फतूहात की है तो उन्होंने इस बात की जमानत और गारंटी दी है कि ना कोई गिरजाघर, ना कोई यहूदियों की इबादत का या किसी और की इबादत को नुकसान पहुंचाया जाएगा। और ये तो तारीख ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है। पाकिस्तान में कभी कभार कोई ऐसा वाकया पेश आ जाए तो पता चलता है वो कुछ लोगों की शरारत होती है, कुछ तो लोगों को गलत डालते हैं, वो ज्यादातर फॉरेन स्पॉन्सर्ड होता है। अभी बातें निकल आएंगी कि ये क्यों अचानक बैठे बिठाए अपना एक बात ने इस तरह किया, लेकिन आपने देखा कि पूरी पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान के सब अदारे एक जबान होकर उन्होंने इसको कंडेम किया। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने खर्चे पर जो है इसको बनाकर दोबारा दिया जाए। ये तो हमारे सामने बाकी रहा बाबरी मस्जिद का मसला, वो तो बीजेपी के आपको पता है कि वो यात्रा कर रहे थे और लोगों को भड़का रहे थे। और हिंदुस्तान में जितना भी टेररिज्म हो रहा है अस्तित्व के खिलाफ, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है। अब वो कश्मीर में हो या वो किसी और मुसलमानों के खिलाफ दिल्ली में रिश्ते हुआ, उदी में गुजरात के, ये सारा का सारा स्टेट स्पॉन्सर्ड है। पुलिस और सब अदारे मिले होते हैं। पाकिस्तान में ऐसा कोई सीन नहीं है और इंशाअल्लाह ताला यहाँ मजहबी हम आनगी बरकरार रहेगी और पाकिस्तान अपनी अक़लियतों के हकूक़ को जानता है और उनको तमाम पाकिस्तानी अवाम उसको रिस्पेक्ट करते हैं और उसको प्रोटेक्ट करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये हमारा और भारत का तो कोई मवाज़ना इस चीज में हो ही नहीं सकता। कहाँ भारत और कहाँ हम, तो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में और इस चीज में ताक़ुब में लगा हुआ है जो है। अच्छा, आप जनरल साहब ये भी बताएगा, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस दो कौमी नजरिया और उसके बाद पाकिस्तान का क़याम अमल में लाने के बाद फिर जब पाकिस्तान का झंडा सामने आया जिस पे कंसेंसस देखा गया, जहां अक़लियतों की लिए मजहबी आज़ादी, उनकी रसूमात में बिल्कुल आज़ादी की बात की गई। दूसरी जानिब नेहरू था, नेहरू एक सेकुलर भारत की बात करता था। नेहरू के कातिल आज भारत के उस चेहरे को, हिंदुस्तान के उस सेकुलर स्टेट के चेहरे को मसख कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर से कांग्रेस थोड़ी बहुत बात करती है, जरूर है, बात समझ में आती है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर से ये आवाजें क्यों नहीं खड़ी होती? वो क्यों नेहरू के कातिलों को जो है उनसे इतना खौफ और इतने खौफ के साए में वो रह रहे हैं कि वो बात तक नहीं कर पाते? देखिए, गांधी का जो कातिल था गोडसे, वो आरएसएस का मेंबर था
اور ظاہر RSS کی حکومت ہے, کسی کو کیا مجال ہے کہ اس کے خلاف کوئی بات کرے. تو یہ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے سب کا جینا جو ہے وہ اجرین کے ہوا, نہ مسلمانوں کا بلکہ عیسائیوں کا بھی, بدھ مت والوں کا بھی. اب سکھوں کے خلاف بھی ان کے گرودوارے پر بھی حملہ انہوں نے کیا تھا, گولڈن ٹیمپل پر. اور ابھی بھی ان کی جو معاشی پالیسی ہے ان کو معاشی قتل کیے جا رہا ہے بھارتی پنجاب کے جو کسان ہیں. تو یہ تو کافی آبویس ہے, سامنے ہے ہم سب کے, اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں. قائداعظم صاحب کی جو پہلی کابینہ تھی کمبائنڈ پاکستان کی, غالباً 8-10 وزیروں کی تھی, اس میں سے ایک جو تھے وہ ہندو تھے. بالکل. تو پاکستان نے ہمیشہ اقلیتوں کو ان کا, ابھی پاکستان میں آپ دیکھیے ہمارے سندھ کابینہ میں بھی ہندو ممبر ہیں, اور یہاں ہندوؤں کی کافی بڑی تعداد ہے. فیڈرل کیبنٹ میں دیکھ ہر شعبے کے اندر نمایاں طریقے سے کام کر رہے ہیں. وہ جج بھی ہیں, وہ ڈاکٹر بھی ہیں, وہ وکیل بھی ہیں, انجینئر بھی ہیں. آپ کو 70 آرام سے وہ پاکستان میں رہتے ہوئے نظر آئیں گے الحمدللہ. بالکل بالکل جنرل صاحب آپ نے درست فرمایا. رضوی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح جنرل صاحب بھی فرما رہے تھے, سر کیا فارمولہ ہے بتائیے گا آپ, کیونکہ ہمارے سفرا, میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں سفرا کا ضرور ذکر کرتا ہوں, آپ کی خدمات رہی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ ڈائریکشن ہونی چاہیے. اب تک جو اقدامات کیے گئے ہیں کس حد تک آپ کو سیٹسفیکٹری دکھائی دیتے ہیں, اور غیر معمولی کس طرح کے فیصلے کرنے چاہیے, آپ کے تجربات سے استفادہ چاہیں گے رضوی صاحب. دیکھیے پاکستان جو ہے وہ اویئرنیس دنیا بھر کو بتا رہا ہے کہ کشمیر میں کیا حالت ہے, اور ہمارے وہاں پہ کیا کرنا چاہتے ہیں, کشمیریوں کو کس طرح مدد چاہتے ہیں. سب کو پتا ہے کہ پولیٹیکل کیا نام مورل سپورٹ دیتے رہے ہیں, اور یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کے اندر, چارٹر کے اندر یہ بھی ہے کہ ہم ان کو کیا نام ہتھیار بھی دے سکتے ہیں, ان کو مدد کر سکتے ہیں. وائلیشن ہے ان کا, وہ رائٹ بنتا ہے جو لوگ چاہتے ہیں اپنی انڈیپینڈنس کے لیے فورن آکوپیشن کے اندر. مگر افسوس یہ ہے کہ دنیا بھر جو ہے وہ سمجھتی ہے, وہ جانتی ہے کہ کیا حالات ہو رہے ہیں. مگر یہاں پہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے اپنے مفاد جو ہوتے ہیں, نیشنل انٹرسٹ جو ہوتے ہیں, وہ پھر وہ ایک جاتے ہیں, وہ فل سپورٹ نہیں کرتے ہیں, چپ ہو جاتے ہیں, سن لیتے ہیں. نہ صرف یہ, سب سے بڑی جو افسوس کی بات یہ ہے, یہ جو ڈبل اسٹینڈرڈز ہیں, خاص طور پہ جو بڑی پاورز ہیں جو بات کرتے ہیں کہ یہ ڈیموکریسیز ہیں, اور جس طرح کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے, وہی اب انڈیا نے اس سے یہ سبق سیکھا ہوا ہے, وہی حرکت کرتے ہیں. اور وہ جب ویسٹ ہے وہ بات کرتے ہیں کہ یہ ورلڈ بگیسٹ ڈیموکریسی اینڈ ڈیموکریٹک کنٹری اسرائیل جیسی جو ہے وہاں پہ. تو مطلب یہ ہے کہ اب ہم ان کو شیم کر رہے ہیں, ان کو اویئرنیس اب آ رہی ہے, اب دنیا چینج ہوتی جا رہی ہے, جیو پولیٹیکل سچویشن چینج ہوتی جا رہی ہے. یہاں پہ صحیح ہے بلاکس وغیرہ ہیں, مگر اس علاقے کے اندر چینجز آنے والے ہیں. اور امید یہ ہے کہ یہ جو ہم پاکستان کا جو کیمپین ہے جس طرح ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اس پہ اس کا اثر ہوگا. اور جس طرح ذکر ہوا ہے کہ کیا کیا ہو چکا ہے, کہاں کہاں سے اویئرنیس آ گئی ہے, امید یہی ہے کہ اس کا نتیجہ ضرور اچھا نکلے. اچھا رضوی صاحب بہت مختصر یہ بتائیے گا, پھر میں ڈاکٹر صاحب کی طرف بھی جاؤں گا, یہ بتائیے گا کہ مختلف تجاویز بھی سامنے آتی ہیں, جس طرح جنرل صاحب نے بھی کہا, ہمارے دیگر پارٹیسپینٹس نے بھی کہا کہ ہمیں P5 کے ممالک کو زیادہ انگیج کرنا ہے, طاقتور ممالک کو زیادہ انگیج کرنا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ وہ مبصرین کی رائے کو بھی دیکھنا چاہیے کہ خطے کے جو دیگر ممالک ہیں جو بھارت سے متاثر ہیں, اس کی دہشت گردی سے متاثر ہیں, مالدیو کو دیکھیں, اس کے پریزیڈنشل الیکشن سے لے کر وہ ٹوٹل پولیٹیکل انفلوئنس بھارت کا نظر آتا ہے. نیپال کو دیکھ لیں, پھر بھوٹان کو دیکھ لیں, شری لنکا میں تامل ٹائیگرز کو جفنا میں سپورٹ کیا جاتا ہے. ان ممالک کو بھی انگیج کرنے کی ضرورت ہے. سفارتی طور پر تو کم سے کم یہ ممالک ہمارے ساتھ ہوں گے, بے شک وہ طاقتور ممالک کی صف میں نہیں ہے. نہیں دیکھیے, وہ میں نے جس طرح ابھی کیا کہ کو پتا ہے کیا کیا بھارت کو پتا ہے کہ ان کی جس طرح میں نے کہا کہ ان کے جو کچھ ملک ہیں وہ آپ روپ دیتے ہیں, جو ہے وہ مجبور ہو جاتے ہیں یا کیمپیننگ کی وجہ سے. خاص طور پہ ہمارے پاس پڑوسی ملک ہے وہ اس کے پریشر کے اندر آ جاتے ہیں. مگر دیکھیے بنگلہ دیش کا ایگزامپل دیکھ لیں, سے قریب ہو گئی تھے ان کے ساتھ, مگر اب ان میں دیکھ لیں چینج آ رہا ہے یہاں پہ. تو یہ اور نیپال کا دیکھ لیں, وہ اویئرنیس اب آتی جا رہی ہے, تبدیلی آئے گی یہاں پہ, کیونکہ بھارت کا جو اصل فیس جو ہے اس کا
जो चेहरा है वो नजर आ रहा है दुनिया को जी, और खासतौर पे मलिक के आसपास। ठीक है रजवी साहब। डॉक्टर अवैस साहब कंक्लूड कर दीजिएगा, मेरे ख्याल में सवाल की जरूरत नहीं, आपने हमारे दीगर पार्टिसिपेंट की गुफ्तगू भी सुनी। जी, मैं ये समझता हूँ कि ये जो भारत के जो भी इक़दामात हैं, जैसे मैंने शुरू में इब्तिदा में ये बात की है कि ये ना सिर्फ के जो रेजोल्यूशन उसने अडॉप्ट की जिसका वो सिग्नेटरी है कोई 17-18 रेजोल्यूशन, बल्कि उसके अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइडियाज हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्लेम्स हैं, उसके वो बिल्कुल खिलाफ है। और भारत का जो इंटरनल जो माइनॉरिटीज़ के साथ, चाइना क्रिश्चियन के साथ, बुद्धिस्ट जो है उसके साथ, मुस्लिम के साथ, जो दलित के साथ जितना भी है, तो वो बड़ा क्वेश्चनेबल है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये समझता हूँ कि हमें जिस चीज़ पर फोकस करना चाहिए वो ये है कि जहाँ तक P5 को इंगेज करने की ज़रूरत है, उसमें आपने देखा पाकिस्तान ने अपने कश्मीर सेंटर जो है वो इंग्लैंड में जैसे रखा, US वाशिंगटन के अंदर है, फिर ब्रसेल्स के अंदर रखा। इनको ज़्यादा एक्टिव करने की ज़रूरत है ताकि हम इन पावरफुल P5 या जो पावरफुल कैपिटल्स हैं उनको इंगेज कर सकें। वाया एम्बेसडर जी, एम्बेसडर्स भी और पब्लिक अवेयरनेस जैसे एम्बेसडर डायस्पोरा को इंगेज करने की ज़रूरत है ताकि जो इंडिजिनस कश्मीरी वहाँ रहते हैं वो भी इंगेज हों और उसका रोल प्ले कर सकें। दूसरी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, मैं ये समझता हूँ कि उसको करने की जरूरत है कि हमें अपना जो लीगल आर्ग्यूमेंट है उसको ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। मिशाल मलिक ने कहा, जैसे मिशाल मलिक साहिबा ने कहा, और जो बाकी जो लीगल एक्सपर्ट्स कहते रहते हैं कि जैसे आपने ये कहा कि हम ये सारी चीजें कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें उसी सूरत में हो सकती हैं कि जब हम जम्मू एंड कश्मीर को एक इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट डिक्लेयर करवा दें। अगर हम उसको पहले करवाया, रेजोल्यूशन सामने आई, फिर हमने 50 साल के बाद दोबारा इसको जो है ना एक उसकी स्पेशल स्टेटस को जो है रिकग्नाइज करवाया सिक्योरिटी काउंसिल में। जी, तो अगर हम इसको मैं समझता हूं कि करवा लें तो वहां पर जो है वो हम ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं। दूसरी बात, चूंकि शुरू में आपने ये बात आसिया अंद्राबी के हवाले से की है, एक तरफ से जो उनकी एक परसिक्यूशन है, उनकी इम्प्रिजनमेंट है, दूसरा मैं समझता हूं कि विक्टिमहुड का तासुर हमें दुनिया में नहीं देना है, बल्कि एक रेजिलियंस का तासुर देना है, एक रेजिस्टेंस का तासुर देना है। अगर आप देखें कि ज़ुमरद हबीब ने एक किताब लिखी है प्रिजनर नंबर 100, इसी तरह आप सीक्रेट्स ऑफ द वैली लिखी है, तो आप उनको देखें तो कश्मीरियों की, कश्मीरी खवातीन की जो रेजिलियंस है, जो रेजिस्टेंस है, वो बावजूद के, मिसाल के तौर पर आसिया अंद्राबी 16 साल से कैद है, डॉक्टर कासिम फक्तो जो है वो 28 साल से कैद है, जो दुनिया के अंदर इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। तो मैं समझता हूं कि यासीन मलिक कैद है, दीगर हमारे इस चीज को जो है वो जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अवैस बिन वसी साहब हमारे साथ मौजूद थे, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे, असलम रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थी, मशाल मलिक साहबा ने हमें ज्वाइन किया था, और उसके साथ साथ मुनीर अकरम साहब जो कि मुस्तकिल मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के। आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया कि आपने पाकिस्तान टेलीविजन को वक्त दिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।